الشيطان أما بعد یہ روح شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کے مطابق فرماتے ہیں عقلمند آدمی عقلمند متقی آدمی ہے. حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم تینوں حضرات دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عاقل ہے. عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عاقل ہے. عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عقلمند ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا عقلمند آدمی اس شخص کو نہیں کہتے جو اخلاق میں کامل ہو، فصاحت میں نمایاں ہو اور ہاتھ کا سخی ہو، مرتبے میں بڑا ہو؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں آیت تلاوت فرمائی وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. بدنیا ہے اور یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے اور آخرت آپ کے پروردگار کے یہاں خدا ترسوں کے لیے ہے، یعنی متقیوں کے لیے ہے. ارشاد فرمایا کہ عقلمند جو ہے جو متقی ہو وہ دنیاوی لحاظ سے کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو، اور متقی وہ ہے جو اللہ کا خوف کھاتا ہو اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہو. آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اتنی غالب ہو کہ اس کی نافرمانی سے وہ ڈرتا ہو اور نافرمانی سے ڈرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت بھی پوری طرح سے کرتا ہو. اللہ تعالیٰ سے عظمت کے ساتھ ڈرنا یہی اصل خوف کام بناتا ہے اور اسی کو خشیت الہی بھی کہتے ہیں. خوف الہی اور خشیت الہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بنا پر اس سے ڈرنا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں آدمی اس کے ضرر کی وجہ سے ڈرتا ہے، جیسے سانپ سے ڈرنا ہے، بچھو سے ڈرنا ہے، شیر سے ڈرنا ہے، اسی طرح سے اور کسی درندے سے، بھیڑیے وغیرہ سے ڈرنا ہے. تو یہ ڈرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ نقصان پہنچا دے گا. اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بنا پر ڈرنا ہے کہ اللہ پاک زبردست کریم ہیں، مہربان ہیں، کیا زبردست ان کی شان ہے. تو ان سے ڈرنا اور اس طرح سے ایذا رسانی کا خطرہ ہونے کی وجہ سے ڈرنا، دونوں میں فرق ہے. خوف وہ بھی ہے اور خوف یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پیغمبر ہوں یا غیر پیغمبر ہوں، ان تمام باتوں سے ان کا ڈرنا اپنی جگہ بجا ہے اور یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو مثال میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے بندے کو آپ زمین پر ڈالیے. آپ نے جب بندے کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. آپ ڈر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے، ایسے ڈر گئے.
اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، آپ ڈریے نہیں، انی لا اخاف لدی المرسلین، ہمارے یہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے معجزہ ہے، آپ آگے بڑھیں اور اس کو اٹھا لیں، یہ دوبارہ پھر زندہ بن جائے۔ تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بھی وہاں سے جو اس کو سانپ دیکھا تو ڈر کر بھاگے، تو پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر، ڈر جو ہے وہ سب کو لگتا ہے اور اس طرح سے بچنے کی تدبیر بھی کرتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سے ڈرنا اللہ پاک کی عظمت اور جلال اور اس کی شان کی بنا پر یہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو رب مانے کہ رب ایسا زبردست شان والا ہے، جو جلال والا ہے، زبردست ہے، قدرت والا ہے، حکیم ہے، تو اس کی عظمت کی بنا پر ڈرنا یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ فرماتے ہیں کہ خوف و رجا کی علامت، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اندر خوف اور رجا کی علامتیں محسوس کرنے لگے تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ خوف کی علامت ممنوع امور سے بچنا اور رجا کی علامت اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ بات کہتے ہیں کہ خوف و رجا کی دو علامتیں ہیں۔ رجا کی علامت تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی پسند کے اعمال محض اس کی رضا کے لیے کرے، اور خوف کی علامت یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے پرہیز کرے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے اجتناب کرنا، اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور جو اختیار کرتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے، جمع اس کی متقین یا متقین۔ تو بہرحال متقی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اور اس کی نوازشات کے یہ مستحق اور حقدار بنتے ہیں تقوی کی بنا پر۔ اور اسی میں جب بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے بندے بہت زیادہ اس کے سامنے آہوزاری بھی کرتے ہیں، عاجزی بھی کرتے ہیں، گڑگڑاتے بھی ہیں، اور اس طرح سے اپنی عبدیت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نماز میں سجدے کی حالت میں زار و قطار روتے تھے اور آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے تو جب اس میں آواز آتی ہے ایسی آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی آواز تھم گئی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا، تو آپ نے چارپائی سے اتر کر آہستہ سے آپ کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور ہلکا سا دبایا تو آپ نے انگوٹھا ہلا دیا، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ آپ حیات ہیں۔ تو ایسے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک غزوے میں آپ اپنے خیمے کے اندر رو رہے تھے، گر گڑا رہے تھے، اللہ پاک سے خوب دعائیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، خیمے کا پردہ ہٹا کے جو اندر گئے تو دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ پھر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے تو پھر یہی کیفیت دیکھی، پھر دیکھی، اس طرح سے چند بار آئے اور اس کے بعد آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، ہم سے آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ اس قدر اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ تو اس قدر زار و قطار رویا کرتے تھے ہمارے آقا، اور اسی طرح سے آپ کی امت میں بھی بہت افراد ہیں ایسے جو زار و قطار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے، محبت سے۔ اور یہ رونا بھی حقیقت ہے، اختیار میں اللہ تعالیٰ ہی کے ہے، وہی اپنے بندوں کو رلاتے ہیں اور وہی اپنے بندوں کو ہنساتے ہیں۔ انہ اضحک وابکی، وہی اپنے بندوں کو ہنساتے ہیں اور وہی اپنے بندوں کو رلاتے ہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی عنایتوں کی وجہ سے روتا ہے اس کا رونا بڑا مبارک ہے۔
ویسے انسان تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھی روتا ہے. جب ناقابل برداشت تکلیف ہو جائے تو بے ساختہ ہو جاتا ہے اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھی زیادہ قطار ہوتا ہے. مختلف اس کی صورت انداز ہو جاتے ہیں تو بہرحال وہ رونا بھی اس کا خالی نہیں اور اس حالت میں بھی وہ رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ کائنات ہے انہیں کی جو عافیت عطا فرمائے ہمیں آپ کو اور تکالیف سے محفوظ رکھیں ان کی عنایتیں رہے ورنہ حقیقت ہے کہ انسان بہت زیادہ زبردست کمزور ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے حقیقت پر بہت کمزور بھی پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مہربانی بھی فرمائی کہ طاقت کے بھی کچھ انداز دیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ بہت کمزور ہیں. اپنی کمزوری کا اپنی عاجزی کا اپنے عجز کا اقرار کرتے رہیں اور اللہ پاک سے عافیت اور خیر ہی مانگتے رہیں. اس میں دھوکہ نہ کھا جائے کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا کسی طرح بھی اس کی قوت برداشت جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر جواب دے جائے تو اس کا حال بہت تکلیف دے جاتا ہے. یعنی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کبھی تو بہت بری طرح سے پڑ جاتا ہے اور کبھی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. پہلوانوں کے خاندان میں بہت مشہور جو خاندان تھا گولو پہلوان ان کے ایک فرد کا بہت زیادہ شوگر کا سلسلہ ہوا اور بمجبوری ان کا بیچاروں کا پیر کاٹا گیا اور جب وہ ہوش میں آیا آپریشن کے بعد تو دل کو ایسا دھکا لگا کہ بس حد فیل ہو گیا. کبھی ایسا عالم بھی تھا ان کا کہ کھڑے کھڑے پورا بکرا وہ چٹ کر جایا کرتے تھے اور ڈکار لے لیتے تھے ہدم کر جایا کرتے تھے. اکھاڑے میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا کرتے تھے تو ایسے صحت والے تنو من اور نامی اور گرامی لیکن جب بے بسی آئی تو برداشت نہیں ہو سکی. ہوش میں آتے ہی دل کو ایک دھکا لگا اور دوسرے لمحے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو تکلیف کی وجہ سے آدمی روتا ہے سوچتا ہے احساس کرتا ہے. بہرحال اللہ پاک سے عافیت ہی مانتے رہا کریں. ہم میں سے کوئی شخص بھی بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرے کہ ایک تکلیف ہو اس کے ازالے کی دعا کرے تو ساتھ میں دوسری دعا کوئی بیماری مانگ لے ایسی غلطی نہ کرے. جیسا کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں اور اس پر شاہد ہیں وہ کہ ایک تکلیف سے رفع ہونے کی تو دعا کرتے ہیں یا دوسری ساتھ میں مانگ لیتے ہیں تو یہ بڑی ہی کم سمجھی کی بات ہے. مثلا کسی کے سر میں درد ہے بہت زیادہ ناقابل برداشت وہ کہتا ہے کہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے بھلے پیٹ میں ہو جائے. آنکھ میں درد ہے ناقابل برداشت یہ چلا جائے ہاتھ میں بھلے درد ہو جائے. تو اس طرح کی دعا نہ کیا کرے بلکہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو موجودہ تکلیف ہے یہی بتا ہو جائے اور کوئی تکلیف نہ ہو. ورنہ سب بات یہ ہے کہ انسان سے برداشت ہوتی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آدمی کے اوپر کوئی دوسرا جو ہے وہ مشقت ڈال دے مصیبت ڈال دے پریشانی ڈال دے تو اس کی تکلیف بھی جب قابل برداشت نہیں رہتی تو انسان رو پڑتا ہے. بہرحال مختلف عنوان ہوتے ہیں. اسی طرح سے کوئی نعمت ملتی ہے اور خوشی کا زیادہ موقع ہوتا ہے تو جب بھی برداشت نہیں ہوتی تو تب بھی رونا آ جاتا ہے. جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ چلیے اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور آپ کو یار غار بنانا ہے اور یار سفر بنانا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی میں رو پڑے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا
جب مجھے احساس ہوا کہ خوشی کے آنسو کیا ہوتے ہیں، تو باہر کے مختلف عنوان سے آدمی کے آنسو نکلتے ہیں. یہ آنسو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نکلتے ہیں، اور وہی جب چاہتے ہیں اپنی خشیت اور خوف کی وجہ سے بھی آنسو بہا دیتے ہیں، اور اس طرح سے مانگنے والا سمجھتا ہو تو ان آنسوؤں کی قدر و قیمت سمجھ کر اللہ پاک سے اپنے لیے معافی مانگ لیتا ہے. اور اللہ پاک کو بہت زیادہ ترس آتا ہے رونے والے پر، اور یہ ہماری آپ کی بھی فطرت ہے کہ ہمیں آپ کو بھی رونا دیکھ کر رونا آ جاتا ہے. خود آپ اور ہم تو اس میں ہمارے آقا حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں بھی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص آئے، آ کے انہوں نے بات چیت کی، اسلام اور کفر کے بارے میں آپ سے معلوم کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کفر کی حالت چھوڑ کر ایمان کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہیں تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ زندگی ساری شرک و کفر میں گزری. آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسا معاف کر دیں گے کہ بالکل گناہوں کو مٹا دیں گے اور ایسا پاک اور صاف کر دیں گے کہ کوئی داغ اور دھبا باقی نہ رہ پائے گا. یہ سن کر ان کا جو کیفیت طاری ہوئی، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ سعادت حاصل کی اور زار و قطار رونے لگے. جب وہ رونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے، اور جب آپ رونے لگے تو صحابہ کرام جو موجود تھے وہ رونے لگے. یہ فطری بات ہے کہ آدمی کسی کو روتا دیکھتا ہے تو دل کٹتا ہے اور برداشت نہیں ہوتی تو رولا دیتا ہے. بہرحال ہمیں آپ کو اپنے اللہ پاک سے کرنا چاہیے. اللہ پاک کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک کو اوامر کہتے ہیں، ایک کو نواہی کہتے ہیں. اوامر کے معنی جو کام کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بتایا اور جو حکم دیے ان کو ہم کر لیں، اور جو منع کیا ہے وہ نواہی کہلاتے ہیں، ان سے رک جائیں. اس میں تفاصیل وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں. آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، زبان، دماغ، دل، اعضاء جوارح سب جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے کہ ان کو غلط جگہ استعمال مت کرنا اور جائز جگہ استعمال کی اجازت ہی اجازت ہے. آنکھ سے جائز چیزیں دیکھنا، ناجائز نہ دیکھنا. بعض وقت جو ہے وہ بعض چیزوں کو دیکھنے کی فضیلت بھی بیان کی کہ زبردست اجر و ثواب ملتا ہے. جیسے والدین کو دیکھنا آنکھوں سے یہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے گھر کو دیکھنا، اللہ کے ولیوں کو دیکھنا، اس طرح سے اپنی بیوی کو دیکھنا، اولاد کو دیکھنا، یہ سب جو ہے جائز ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. منع فرما دیا کہ غیر کو نہ دیکھنا، ناجائز کو نہ دیکھنا، فلمیں نہ دیکھنا، غیر عورت کو نہ دیکھنا. تو جہاں منع کر دیا ہے وہاں رک جائے. یہی اللہ پاک کے حکم کی تعمیل اس کے لیے مفید ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. اسی طرح سے زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ اور پاؤں اور اعضاء ہیں کہ اللہ پاک نے جو دائرے رکھے ہیں سمجھ لیجئے، ایک کے اندر رہنے کی اجازت اور اس میں ان چیزوں کے استعمال کی اجازت، اور ایک دائرے کے اندر داخل ہونے کی ممانعت اور ممنوع چیزوں کو بالکل اختیار کرنے کی ممانعت. تو آدمی جو ان چیزوں کو اس طرح سے اپنائے، عوامل پر عمل کرے، نواہی سے اجتناب کرے، بس اس کا کام ٹھیک ہے. عورتوں کو اس بات کی ممانعت کی کہ وہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں کہ غیر آدمی ان کی خوشبو کو سونگھ سکے. عورت کو منع کیا، گھر میں رہو، گھر میں لگاؤ، گھر کے آدمی شوہر اولاد وغیرہ سونگھ لے تو مذاق نہیں، لیکن باہر نہ نکلو خوشبو لگا کے.
اگر اس طرح سے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو نافرمانی میں شمار ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ اس خوشبو کو کوئی غیر مرد سونگنے کی کوشش کرے تو وہ مجرم۔ تو بہرحال اس طرح سے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں پر عمل کرنے والے فائدے میں ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے نقصان میں ہیں۔ اور اللہ پاک کے حکم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کا ساتھ اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنانا اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا، یہ اس کے لیے بہت زبردست مفید اور بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ خوف اور رجا دو چیزیں ہیں، ایک میں ڈرنا اور ایک رجا کے معنی امید رکھنا۔ اس میں بھی حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوانی کے زمانے میں خوف کو غالب کرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں زیادہ غالب کریں تاکہ گناہ سے بچ سکیں۔ اور رجا جو ہے اس کو اس کے مقابلے میں جیسے آدمی یہ کہے کہ اللہ پاک بڑے کریم ہیں، مہربان ہیں، غفور اور رحیم ہیں، معاف کر ہی دیں گے، تو بچنے کی اور بخشش کی امید ہوتی ہے، آس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ رجا کو اس میں مغلوب رکھے اور خوف کو غالب کرے جوانی کے زمانے میں، تاکہ عبادت کو ٹھیک ہو اور گناہوں سے بچنا کافی زیادہ آسان ہو جائے۔ اور بڑھاپے میں اور اسی طرح خاص طور سے چل چلاؤ کے زمانے کے قریب رجا کو غالب کرے اور خوف کو ذرا مغلوب کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کو غالب کر کے مایوس ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ خوف اور رجا اسی کا نام جو ہے ایمان ہے کہ ڈر بھی ہو پکڑ کا اور امید بھی ہو نجات کی، یہی ہے الایمان بین الخوف والرجا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ہمیں آپ کو بھی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے گناہوں کے صدور کے سلسلے میں کہ ان کی پکڑ زبردست ہے، اور ساتھ ساتھ مغفرت کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ اگر ہم معافی چاہیں گے تو امید ہے کہ وہ معاف کر کے اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ خوف اور رجا دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ بہرحال اس طرح سے بالکل بے خوف بھی نہ ہو جائے کہ امید باندھ لے، اور اس طرح سے اتنا زیادہ خوف بھی غالب نہ کر لے کہ بالکل ہی مایوس ہونے لگے، درمیان کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب عام لوگ ابھی کافر تھے، اور آپ نے جہاد میں ایسے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ لوگ آپ کے ساتھ نہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سے راضی تھے، اور آپ کی خلافت میں کسی کا اختلاف نہیں پایا گیا، اور شہادت کی موت آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری ان باتوں میں کوئی فریب خوردہ ہی آ سکتا ہے، اگر مجھے کائنات کی وہ سب چیزیں مل جائیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے تو میں قیامت کے خوف میں وہ سب چیزیں دے دوں، یعنی آخرت کا ڈر مجھے اتنا لگا ہوا ہے کہ میں یہ جو باتیں آپ نے کی ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اور آپ جب ٹھیک تھے اس زمانے میں فرمایا کرتے تھے رو کر کہ یا اللہ اگر آپ مجھے برابر سرابر چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور ایک عالم کیا ہے آج کل کا کہ گناہ پر گناہ، بے دبا دب گناہوں کے انبار اور ڈھیر، اور اس کے باوجود بھی غفلت ایسی کہ میں کچھ نہیں ہوتا، کیے جاؤ آخر میں توبہ کر لیں گے اور گناہ چھوڑتے نہیں، دل میں خوف خدا نہیں، اور اس طرح سے بہت ہی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے
واقع ہو، نصیب ہو اور شہادت کی موت نصیب ہو۔ اللہ پاک نے آپ کی دونوں آرزویں پوری فرمائی۔ دیار حبیب ہی میں شہادت ملی، اور وہ بھی جو ابتدا ہوئی کہ نماز کی حالت میں اس کی ابتدا ہوئی، بارکہ آپ کو اللہ پاک نے بہت اونچے اونچے مرتبہ عطا فرمائے، اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بھی جنت کی دنیا کے اندر بھی بشارت دے دی تھی۔ اس کے باوجود آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اللہ پاک مجھ سے نہ جانے کس بات پر پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا۔ پچھلے مضمون میں بھی آپ کی باتیں عرض کی، آپ کو اللہ پاک نے بہت سمجھ عطا فرمائے تھے۔ آپ کی سیاست اتنی زبردست تھی کہ آپ کو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا اور آپ نے اس دین کو پھیلایا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کام کرایا آپ نے، اور کہاں کہاں تک آپ کے دور مبارک کے اندر فتوحات ہوئی اور بڑے بڑے اعزازات اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ من جملہ ان اعزازات کے ایک بڑا اعزاز آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی چابی لی۔ کیسے اللہ والے تھے، خوف خدا سے ہر وقت کانپا کرتے تھے۔ چابی لینے جا رہے ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں، آپ نے ایک غلام ساتھ لیا، ایک اونٹ ہے اور 2 افراد ہیں، آپ نے طے فرما لیا کہ باری باری سواری کریں گے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو وہ عیسائی پادری وغیرہ دوربینیں لگا کے دیکھ رہے تھے کہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا اور اپنی انجیل کو دیکھا تو انہیں لگے کہ ہم چابی نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین آئیں گے، مسلمانوں کے حاکم آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ وہ پیدل ہوں گے، ان کا غلام سوار ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے کپڑوں کو دیکھا ہم نے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کپڑے اجلے ہیں اور جو نیچے ہیں ان کے کپڑے میلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آقا ہی اچھے کپڑے پہنتا ہے، غلام کی کیا مجال جو اچھے کپڑے پہن سکے، لہذا شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے ہم چابی نہیں دیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ ان میں امیر المومنین کون ہیں؟ کہنے لگے کہ جو اوپر بیٹھے وہی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، امیر المومنین وہ ہیں جو پیدل آ رہے ہیں۔ ذرہ بھر عار محسوس نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر نظر تھی، ایسا توکل تھا، ایسا یقین تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے وہ دبدبا دیا تھا کہ کوئی آپ کے ساتھ میں فروفر کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے عظمت اور جلال اور حیبت ایسی ملی تھی کہ کافر آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کانپ جاتے تھے۔ بہرحال آگے جب پہنچے معاملہ ساتھ ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ امیر المومنین پیدل ہیں اور ان کا غلام سوار ہے، اور اس طرح سے اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ بیت المقدس کو فتح کرایا اور چابی آپ کو ملی، اور وہاں بھی آپ نے عدل و انصاف فرمایا۔ ایک دفعہ آپ جانوروں کو چرانے گئے ہوئے تھے تو ایک ایلچی کسی ملک کا آیا، اس نے آ کر شہر میں معلوم کیا تو کسی دکاندار نے بتایا کہ اس وقت وہ جانوروں کو چرانے گئے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں جنگل بھی مل سکتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جنگل میں جانور چرانے گئے ہیں؟ اور میں ہاں، چنانچہ راستہ سمجھ لیا، وہاں جو گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیرنگ زدہ کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ کا تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ جا کے دیکھا اور پوچھا کہ مجھے امیر المومنین سے، خلیفۃ المسلمین سے ملنا ہے، کہاں ہے؟ کچھ پتا
مسئلہ بتائیں گے، آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا بیٹھو کیا بات ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ آپ سے نہیں ملنا، مجھے تو ان سے ملنا ہے. فرمایا کہ اسی ناچیز کو عمر کرتے ہیں. وہ کانپنے لگا. تو حقیقت اصل تقویٰ ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں اسی لیے متقیوں کی بہت تعریف فرمائی، بہت فضائل بیان فرمائے، اور یہ اپنا کلام بھی متقیوں کے لیے ہی اتارا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا ھدی للمتقین. متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے. تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم یہ ہے جو متقی ہے، سب سے زیادہ تقویٰ اس کو حاصل ہے. تقویٰ یہی ہے اللہ کے حکم پر چلتا رہے اور نافرمانی سے بچتا رہے. من جانب اللہ اس کو عزت ملے گی، سرفرازی ملے گی، اور اس کو کوئی نہیں بھی جانتا ہوگا وہ بھی اس کو محبت اور عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھے گا. اور کر چکا ہوں کہ آدمی تو آدمی، جانور بھی اس کا خیال کریں گے. گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو محبوبیت کا بیان ہوا تھا، تو ہمارے یہاں ایک محترم مہمان آئے ہوئے تھے. تو گھر لے گئے مغرب بعد، تو وہاں انہوں نے بعض باتیں بتائیں کہ یہ آج کے دور میں سائنس سے بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ جاندار تو جاندار، جو جمادات وغیرہ ہیں وہ بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اور جانداروں میں فرمایا کہ درخت وغیرہ یہ تک بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کی طرف محبت سے مائل ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سفینہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام. ایک سفر میں کشتی کا سفر تھا، جا رہے تھے، مشیت الہی سے کشتی ٹوٹ گئی، مسافر تتر بتر ہو گئے، اور آپ کوشش کرتے کراتے اللہ کا فضل ہوا کہ کنارے پر آ گئے. تو ایک جگہ جنگل میں آپ جب گزرنے لگے تو ایک طرف سے دیکھا کہ شیر بڑا خوش کہ نوالا تر جو ہے وہ بغیر محنت کے سامنے آ گیا، دم ہلاتا ہوا آپ کی طرف لپکا. آپ نے اس کو مخاطب ہو کے فرمایا اے شیر تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام سفینہ ہوں. اتنا سنا کہ شیر بالکل دم ساتھ گیا اور بالکل سامنے عاجزی کے ساتھ آ گیا اور دم ہلانے لگا، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے، وہ آپ کے ساتھ چلا. کچھ آگے گئے تھے کہ قسمت سے بقیہ ساتھی بھی اسی طرح سے سمندر سے نکل لیے اور ملے تو پھر ان کے ساتھ چلے. تو شیر نے زبان حال سے اجازت چاہی اور دم ہلاتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا. یہ کوئی گھڑا ہوا قصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والے ہیں، اپنی شان دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اس محب و محبوب کو ہم اس طرح سے ساری مخلوق کی نظر میں بھی محبوب بنا دیتے ہیں. تو ہمیں آپ کو یہ پسند ہے کہ نہیں کہ ساری چیزیں ہم سے محبت کریں؟ اور اگر یہ پسند ہے اور پسند ہونا چاہیے تو ہمیں آپ کو اللہ کی اطاعت اور عبادت اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے. گناہوں سے برائیوں سے دور بھاگنا چاہیے. انشاءاللہ یہ اللہ کی مہربانی
شامل حال ہوگی اور اللہ پاک کی طرف سے محبوبیت کا یہ اتنا بڑا اعزاز اور شرف نصیب ہوگا۔ ایک بزرگ بہت مشہور اور بہت بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں اس امت میں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص بہت دور دراز کا سفر طے کر کے ان سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ جب ان کے علاقے میں پہنچا تو کسی دکاندار سے اس نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جایا کرتے ہیں، گھر پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے انہیں راستہ بتا دیا جنگل کا اور وہ وہاں گئے۔ جب سامنے سے چلے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک صاحب کو آتے دیکھا کہ جن کے ساتھ شیر تھا اور شیر کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھڑ رکھا تھا اور کان پکڑے ہوئے چلے چلے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نئے آدمی کی تو سٹی گم ہو جاتی ہے۔ دور سے جو دیکھا کہ لے بھائی یہ تو شیر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، تو آگے پاؤں بڑھنے مشکل ہو گئے اور ہمت جواب دینے لگی۔ جب ان بزرگ نے دیکھا کہ کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے لیکن قدم بوجھل ہو گئے دہشت اور ڈر کی وجہ سے، تو انہوں نے اشارہ دیا اور فرمایا کہ آ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ قریب گئے، جا کے ملاقات کی اور کہا کہ جی میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا مشتاق ہوں، ان کی زیارت کے لیے فلاں علاقے سے آیا ہوں بہت دور دراز کا سفر کر کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے ہی ابو الحسن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ باتیں فرماتے رہے، خیر خیریت کرتے رہے، خیریت پوچھتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور شیر کا کان پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ اس کو لیے چلے آئے۔ جب بستی آئی تو آپ نے وہ گٹھڑ جو ہے اپنے اوپر رکھ لیا اور شیر کو چمکار کر واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت اور شان دکھاتے ہیں۔ بہرحال آپ اس کے تو منتظر نہ رہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح شیر جو ہے ملے اور پھر آپ اس کا وہ کریں۔ سیدھی سی بات ہے، جو کام کی اصل بات اللہ سے ڈرنا۔ آپ اللہ پاک سے ڈرتے رہیں گے، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ ہماری دکان پر ایک درویش آیا کرتے تھے، اب بہت زمانہ ہو گیا نہیں آئے، واللہ عالم ہے یا دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ ایک رات میں پہاڑ کی چوٹی پر تھا تو چاروں طرف سے وہ سانپ آنے شروع ہو گئے، چھوٹے بڑے مختلف۔ وہ میری طرف آئے، میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو تم؟ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، ایک درویش آدمی ہوں، خبردار جو تم نے مجھے اذیت دینے کی اور ایذا پہنچانے کی کوشش کی ہوگی۔ کہنے لگے میں نے یہ کہا اور ایک ایک کر کے سارے سانپ واپس لوٹنے لگے اور میں وہاں بالکل آرام اور سکون سے صبح تک رہا اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے چلا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی شان نظر آتی ہے، اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں۔ باہر کے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرے، اصل بتانا یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی برکت سے یہ معاملے بھی ہو جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں صحابی کا واقعہ کہ صحابی تھے، اللہ کے محبوب تھے، حضور کے امتی تھے، اور سانپ کے نیزہ گاڑا انہوں نے تو اس طرح سے یہ پتہ نہیں چلا کہ پہلے صحابی کا انتقال ہوا کہ سانپ کا پہلے انتقال ہوا۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، بہت اونچے اونچے مرتبے، لیکن جنگ کے اندر کتنے صحابہ شہید بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اسی طرح مقدر تھا۔ تو بہرحال یہ کوئی لازمی نتیجہ نہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ اللہ پاک جب بھی چاہتے ہیں جس عنوان سے ان کو مرتبے عطا فرمانے کے لیے کوئی بھی تکلیف کا عنوان بھی کر دیتے ہیں کہ اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر چاہتے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور آپ شہید ہو گئے، اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ تو بہرحال یہ سلسلے بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔
جب اللہ پاک چاہتے ہیں اپنا کرم فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ مومن 2 خوف کے درمیان ہے، ایک اپنی گزشتہ عمر کے خوف میں کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فیصلہ فرمائیں، دوسرے بقیہ عمر کے بارے میں کہ نہ جانے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا، گزرے ہوئے کے متعلق بھی اور آتے ہوئے کے متعلق بھی۔ لہذا بندے کو اپنی ذات سے اپنے ہی لیے توشہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنی دنیا سے آخرت کے لیے اور اپنی حیات سے موت کے لیے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مر جانے کے بعد عذر اور معذرت کا کوئی موقع نہیں، اور دنیا کے بعد جنت دوزخ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا ہے میں اسے آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نڈر ہوتا ہے میں قیامت کو اس پر خوف طاری کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جو یہاں ڈرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہا، روتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا، اللہ پاک اس کے رونے کو، گڑ گڑانے کو، بندگی کو، عاجزی کو قبول فرما کر اس کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ اور جو یہاں غفلت میں پڑا رہا، گناہوں میں ڈوبا رہا اور اسی طرح زندگی بسر کر کے وہ چلا گیا، تو ظاہر ہے یہاں مستیاں کرتا رہا، تو آخرت میں اس کی جو پکڑ ہوگی تو پھر اس کو کون بچائے گا، اور وہ سزا بھگتے بغیر پھر باہر نکل نہیں سکے گا۔ اور مشرک کافر ہوگا اگر، تو اس کا تو پھر ٹھکانہ پکا ہی پکا جہنم ہی جہنم ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں رکھ رکھا ہے، کب یہاں سے جانا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں، اور جو گزر گئی ہے اس کے متعلق بھی غور و فکر کر کر کے، سوچ بچار کر کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی پوری جستجو کریں، اور اپنی تمام خطاؤں کے اوپر اللہ پاک سے معافی چاہیں، اور جہاں تک بھی یاد آ جائے حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر تلف کیے ہوں تو اس کا ازالہ کر لیں۔ پھر بھی اللہ پاک سے تفصیلاً معافی مانگ لیا کریں کہ یا اللہ جو کچھ بھی کیا اور بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا، تو آپ وہ بھی ہمیں معاف فرما دیں۔ قیامت میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے اور رسوائی کا سامان ہو جائے۔ یا اللہ کسی کو مارا ہو، پیٹا ہو، گالی دی ہو، برا کہا ہو، کسی پر تہمت لگا دی ہو، کسی کو الزام لگا دیا ہو، کسی کو ستایا ہو، آدمی کو یا جانور کو بغیر وجہ کے اس طرح سے نادانی سے جو کچھ بھی مجھ سے ہو گیا ہو، میں بھول گیا ہوں یا یاد ہوں، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، آپ علیم و خبیر ہیں، میری ایک ایک خطا اور ایک ایک قصور معاف فرما دیں اور مجھے پاک و صاف کر دیں، کل کو رسوائی سے بچا لیں۔ ہر طرح سے تفصیلاً اللہ پاک سے تنہائی میں دعا کرتے رہا کریں، اور مستقبل کے لیے بھی کہ یا اللہ باقی ماندہ زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے معاملات میں اللہ پاک آسان حساب لیں اور بیڑا پار فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں وقت ہے ابھی گڑ گڑانے کا، رونے کا، دعائیں کرنے کا اور ازالہ کرنے کا، بعد میں پھر یہ سارے وقت جاتے رہیں گے، اس کے بعد پھر موقع نہ ملے گا۔ اس لیے غفلت سے دور رہنا ضروری ہے، ہوش میں آنا ضروری ہے۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب مریں گے تو بیدار ہوں گے، لیکن جب بیدار ہوں گے تو پھر اس وقت آدمی کچھ کر نہ سکے گا۔ کرنے کا یہی زمانہ ہے، یہ دار العمل ہے، دار العمل کے بعد پھر دار الجزا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آج دار العمل ہے تو دار الجزا نہیں، اور پھر جب دار الجزا ہوگی تو پھر دار العمل نہیں، اس لیے غفلت میں رہنا نقصان دہ ہے۔ اور یاد رکھیے ہم اور آپ، کائنات ساری کی ساری، چھوٹے ہوں یا بڑے، آدمی ہوں یا جاندار، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی بھی ذرہ نہیں،
اس لیے ہم اور آپ اور ہمارے کام، ہمارے دل کے راز اور ہماری سوچیں کوئی چیز اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں. ہم اپنی سوچیں بھی پاکیزہ رکھیں، خیالات بھی پاکیزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہیں اور اس طرح سے اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں اور اللہ پاک کو راضی رکھنے کی ہر وقت جستجو رکھیں. پھر بھی انسان ہے، خطا ہو جائے، قصور ہو جائے، غفلت ہو جائے اور گناہ کا صدور ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، استغفار پڑھیں اور نماز توبہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے اللہ پاک سے معافی چاہیں. اگر بندوں کا حق ہے تو اس کا ازالہ کریں کہ معافی تلافی کریں، اللہ کا حق ہے تو اس کو ادا کریں. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اس کا کرم ہو جائے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. محمد جمیل صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قریب مجیب الدعوات. اے الہ العالمین طاعات کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، عاجزی اور انکسار الاخلاص عطا فرمائیے. قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے. ضالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم اور دائم رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام شرور اور فتنوں سے، تمام مرضی اور تمام آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائیے، عاجزی عطا فرمائیے، انکساری عطا فرمائیے، بندگی کی توفیق عطا فرمائیے.
ہم آپ کے بندے ہیں، بندے ہی رہیں گے۔ اے اللہ آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں، آپ ہمارے مالک اور خالق ہی رہیں گے۔ ہم پر رحم اور رحمت کی نظر فرمائیے، حضور کی ساری امت پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا ایک ایک گناہ اور ایک ایک قصور زندگی میں ہوا، جان کر کیا، بھول کر، کھلم کھلا کیا، چھپ کر، آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ یا اللہ ہمارا ہر گناہ معاف فرما دیں، ہر قصور معاف فرما دیں۔ یا اللہ گناہوں سے اور برائیوں سے پاک و صاف فرما دیں۔ اے اللہ ہماری تمام گندگیوں کو دور فرما دیں، اور جتنی بھی زندگی میں نیکیاں یا اللہ کر سکے آپ نے توفیق عطا فرمائی، انہیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہاں بھی رسوائی سے بچائیے، اور برزخ میں بھی رسوائی سے بچائیے، اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، ہمیں نیکی میں قوت عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے میں قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں ہمیں بھی داخل اور شامل فرما لیجیے، باقی ماندہ زندگی میں ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، گناہوں سے بیدار فرما دیجیے۔ اے اللہ رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے، تمام داغ اور دھبے دھو دیجیے، اور یا اللہ ہمیں سارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، محبین محسنین اور معالجین کی، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، ساری امت پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، اے اللہ آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے۔ اور یا اللہ دشمنان اسلام کے شر اور فتنے سے سارے عالم اسلام کو، مسلمانان عالم کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ حق و غلبہ عطا فرمائیے، اے اللہ باطل کا بول باطل کو نیست اور نابود فرمائیے۔ یا اللہ اہل باطل کو تمام یا اللہ کیفر کردار تک پہنچائیے، عبرت کا نمونہ بنائیے ان کے شر سے۔ یا اللہ حرمین شریفین کو، اور یا اللہ بیت المقدس کو، اور یا اللہ مسلمانان عالم کو بچا لیجیے، اور یا اللہ ہمیں آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، یا اللہ راستے سے ہٹ گئے، گناہوں میں ڈوب گئے، برائیوں میں پڑ گئے، اے اللہ آپ ہادی مطلق ہیں، سب کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، آپ ہدایت نہ فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اے اللہ بربادی ہو جائے گی، آپ رحم فرما دیجئے، آپ سب کو ہدایت عطا فرمائیے، اور یا اللہ رحم فرمائیے، یا اللہ سب کو اپنی مہربانیوں سے نواز دیجئے، ہدایت پر لے آئیے، ہدایت پر لے آئیے، صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔ اور یا اللہ آپ وہ قدرت والے ہیں، جب آپ نے چاہا بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے رہزنوں کو ہدایت عطا فرما کر دین کا رہبر بنا دیا۔ یا اللہ ان گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائیے، یا اللہ دین کا خادم بنائیے، یا اللہ دین کا رہبر اور رہنما بنائیے۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ زندگی بھی اور برزخی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی یا اللہ پرعیش فرما دیجئے، یا اللہ خیر سے لبریز فرما دیجئے، اثرات اور خیر ہی خیر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کسی بھی قابل نہیں، بہت کمزور ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ حضور کی امت ہیں، آپ رحم نہ فرمائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اور رحمت کا معاملہ فرمائیے، شامت اعمال کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرائم معاف فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر محنت کی اور اپنی امت کو سیدھے راستے پر چلا کر گئے۔ اے اللہ آج بھی مہربانی فرمائیے، آپ کے نیک بندے دین کی خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ برائیوں کو مٹا دیجئے، نیکیوں کو پھیلا دیجئے، اور اپنا کرم ہی کرم فرمائیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، مہربانیاں فرمائیے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ناراض رہیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہماری خطاؤں کو معاف فرما لیں، اور یا اللہ راضی ہو جائے، اور حضور پاک صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی راضی فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، رحم فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، نامراد فرما دیجیے، نامرادی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اپنی عطاؤں سے یا اللہ مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، یا اللہ ہمیں سب کچھ دے دیجیے اور تمام شرور و فتنوں سے بچا لیجیے، اور یا اللہ ہم تو راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ تندرستوں کو تندرستی سے نجات عطا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کی مہربانی اور عنایتیں ہیں، آپ کے یا اللہ بندے اور بندیاں کل سے یا اللہ حرمین شریفین جانے لگ گئے ہیں، سب کو یا اللہ جتنے بھی جانے والے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ حرمین شریفین لے کر چلیے، اپنے مؤدب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے، یا اللہ خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرمائیے، اور طرح سے سلام اور عافیت کے ساتھ رکھیے، اور سب کو حج مبرور ہوتا ہے وہ مشکور نصیب فرمائیے، اور یا اللہ جب واپسی کا وقت ہو سلامتی اور عافیت کے ساتھ تمام حجاج کرام کو اپنے اہل و عیال میں لے کر آئیے۔ اے اللہ پاکستان کو دوا میں استحکام نصیب فرمائیے، یا اللہ پاکستان کو دوا میں استحکام نصیب فرمائیے، اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، امن کا گہوارہ بنا دیجیے، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے، دشمنان اسلام کے نرغے سے اور یا اللہ زد سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اور عنایتوں کو اور انعاموں کو یا اللہ قبول فرما لیجیے، صدقہ صاحب کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجیے۔ ہم سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے سب کی جو جائز حاجتیں اور مرادیں ہیں یا اللہ سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔